طریقت والا شریعت والا، لیکن ہر شریعت والا طریقت والا ہو یہ ضروری نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہر شریعت والا طریقت۔ اور آسان کر دوں آپ کی زبان میں، کیونکہ میرا تعلق دونوں برادری سے ہے، تو مجھے کوئی وہ بھی نہیں کہے گا کہ ان کو ٹچ کر دیا یا ان کو ٹچ کر دیا، میں رات کا مولوی دن کا پیر ہوں۔ تو ایک حصہ مولویت والا، ایک صوفیوں والا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر صوفی مولوی، بالکل یقینی طور پہ، ورنہ وہ صوفی نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی صوفی ہو اور مولوی نہ ہو، یہ امپاسبل ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ مولوی ہے، صوفی نہیں، مدرسے کی روٹی کھائی ہے، خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا، یہ ممکن ہے، آج کل اس کی نظیریں بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کسی نے خانقاہ میں پیا ہو اور مدرسے کا علم حاصل نہیں۔ اس کو ایک اور آسان مثال دے دوں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو۔ شریعت یوں سمجھے گویا سر کے بال کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ بولیے زور سے۔ سر، یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جسٹ ٹو لیٹ یو انڈرسٹینڈ، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ سر کے بال کی طرح کیا ہے؟ شریعت۔ اور طریقت نام ہے اس میں مانگ نکالنے کا، یعنی بال شریعت ہے مگر اس بال کو سجا کے رکھنا یہی طریقت ہے۔ اس میں کریچ کھینچنا، مانگ بنانا، یہ کیا ہے؟ بولیے طریقت ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے، مانگ نہ ہو، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ ہو؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ شریعت والا عالم ہے، عارف نہیں ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم ہو؟ تو پہلے دعوت دی جا رہی اس بات کی کہ شریعت والا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور یاد رکھیے گا یہ ڈرو کہہ کے آپ کو زیادہ ڈرایا نہیں جا رہا ہے بلکہ خوشخبری سنایا جا رہا ہے، ورنہ ڈر تو ایسی چیز ہے کہ بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ سانپ نے پھٹ کھولا، بھاگا، سامنے آگ دکھی، جان بچا کے بھاگا، شیر دکھا، جان بچا کے بھاگا، کوئی خطرہ دکھا تو ہم اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں، کیونکہ ڈر، بھے چیز ہی ایسی ہے جو جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس سے بولیے بھاگتا ہے۔ لیکن صرف توجہ، صرف اللہ کا ڈر ایسا قیمتی ڈر ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو اب اگر اللہ سے قریب ہونا ہے، اس کا حبیب ہونا ہے، تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا نزدیک ہوتے جاؤ گے۔ بے شک۔ بہت بڑی نعمت۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہم نے اپنے اپنے گھروں میں حضرت خواجہ اویس کی نیاز کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ مضمون سے ملی جلی بات تھی تو عرض کر دوں، دیکھیے جب حضرت تشریف فرما ہوتے والد گرامی، تم بہت زیادہ نکات والی تقریر نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت وہ اتھارٹی یہاں جلوہ افروز ہے، خطابت جن کے گھر کی کنیز ہے۔ جب آپ کرسی خطابت کو بیٹھتے ہیں تو الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور مجھے استعمال کریں، تو یہاں کوئی جوہر خطابت نہیں دکھا۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھا کے میں خود کرسی سے کنارے ہو جاؤں۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں عبادت کرتا، ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا لکڑ بگھا، انگریزی میں اسے ہائینہ کہتے ہیں، ہائینہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ گردن گھما گھما کے خواجہ اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، لکڑ بگھا بکریوں کی رکھا۔ Would you believe؟ شیر ہوتا تو میں مان جاتا، کیونکہ شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا غیرت مند بھی ہوتا ہے۔
شیر کو اگر پیٹ بھر کے کھلا دو تو وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگا. اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، ذاتی تجربہ ہے. if you feed the lion properly you can walk with the lion. آپ ٹہل گھوم سکتے ہو شیر کے ساتھ. لیکن بھیڑیا تو ایسا درندہ ہے کہ اگر گردن تک کھا لے، سانس لینے کی گنجائش نہ ہو، اور سامنے بکری دکھ جائے تو نوچے تو چاہے کھائے نہ. اور یہاں اتنا ادبھت، اوشوسنی، اکلپنی، انکریڈیبل، انبیلیبل. خواجہ اویس مستی سے عبادت کر رہے ہیں، بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں، ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ایک راہگیر کا گزر ہوا، یہ ادبھت منظر اس نے دیکھا تو رہا نہ گیا، پوچھا بابا یہ کیا؟ یہ کیا؟ آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے مسکرا کے فرمایا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. وہ کیوں؟ جو چاہوں گا اگر اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. فرماتے سن، پہلے میں اس سے ڈرتا تھا، اب یہ مجھ سے ڈرتا. سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا، یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، حضور غازی ملت، صاحب سجادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ برخا شریف اور قرب و جوار کی عقیدت مندوں، اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی شوکت و سطوت، طاقت و قوت کا لوہا منوانا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے دشمنوں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی انیتک کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی آتنکی سنگٹھن کی واہبابی کی ضرورت نہیں، تمہیں نہ بندوق چلانے کی ضرورت، نہ نیزہ چلانے کی ضرورت، نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت. بس اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور اب بھی اگر یہ نہ کیا تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں اپنے کردار و عمل کو بنا لو مسلمان. This is going to be a very crucial time for all of us. ہم سب کے لیے بڑا بہت ہی سنگین اور بہت ہی حساس موقع. آج دیکھو ہماری حالت کیا ہے، ہم کس کگار پہ کھڑے. حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہے نا بہت. آج کل سوشل میڈیا دیکھ کے آپ لوگ نروس ہوتے ہیں. حجاج بن یوسف تو ایسا ظالم تھا کہ صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے ہوئے تھا. ساری زندگی ظلم کرتا. اپنے ہی گرو کو، جو بصرہ میں اس سے پہلے بیٹھتے تھے، جو صدر تھے وہاں کے، گورنر تھے، ان کو سائیڈ میں بٹھا کے مارگ درشک بنا کے خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا وہ حجاج. ان کے زمانے میں جو سکہ دینار چلتا تھا اس کو ڈی مونیٹائز کر کے اپنے نام کا دینار اس نے چلا. ایسا ظالم تھا. پورے بصرہ اور آس پاس کے میڈیا تنتر کو اپنے کنٹرول میں کر دیا تھا. ایسا ظالم تھا. بڑے سے بڑے ساہوکاروں کو اپنا درباری بنا لیا تھا. اور اس کے دور حکومت میں جو غریب تھا وہ غریب ہوتا گیا، جو امیر تھا وہ امیر ہوتا گیا. ایک ڈیٹینشن سینٹر اس نے بنایا تھا. آج وہاں پر عراق کا جو ہے وہ ایک محکمہ بنا ہوا ہے. اس کے خلاف جو بھی کچھ بولتا تھا اسی کے اندر ڈال دیتا تھا. اور اگر زیادہ کوئی بولتا تھا تو حکومت کی جو ایجنسیز ہوتی تھی ان کو ان کے پیچھے لگا دیتا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں. آپ کا دماغ کہیں ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے؟ جانے دیجیے. لیکن آئیے حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا. ہاں اس نے ایک کام بڑا اچھا یہ کیا، بہت اچھا کام. وہ خاص کر ہندوستانیوں کے لیے تو بڑا یونیک کام.
کہ اس نے قرآن پاک میں اعراب و نقطے لگوائے، جس کی وجہ سے ایران، اصفہان، انڈیا اور ادھر صدر ایشیا کے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہوئی۔ اور دوسرا کام یہ کہ اس نے توحید کا پرچم جو بھارت میں لہرایا، اپنے عہد میں اپنے بھانجے کو بھیج کر کے، محمد بن قاسم وہاں سے۔ یہ دو کام بڑے یونیک ہے، لیکن ساری زندگی ظلم کرتا رہا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصری کی ولایت کا سورج چمک رہا ہے۔ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور، توجہ چاہوں، حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم سفاک انسان یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو خواجہ حسن بصری نے سر اٹھا کے فرمایا، سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ کیا کہا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ کوشمبی والوں ذرا سوچو، آج سے لگ بھگ 13.5 پونے 1400 سال پہلے کے گنہگاروں کو دیکھ کر خواجہ حسن نے کہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ لیکن اگر آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اگر ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے؟ اس دور کے وہ گنہگار جن کے شب و روز شباب، کباب اور شراب میں گزر رہے ہو، جو سود خور ہو، زناکاری میں ملوث، جھوٹ بولنے والے، مکر و تجر سے کام کرنے والے، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنے والے، اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والے، اسلام کے مول ادھیکاروں کا ہنن کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، آج کے مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ اس لیے اگر ہمارے سروں پہ کوئی ایسا دور آیا ہے، اگر ہم ایسا کوئی ماحول فیس کر رہے ہیں تو ہمیں شکایت کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ہمیں کسی قسم کا آرگومنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اب اگر تم ایسے وقت کے حجاج کو کرسی سے اتارنا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم ڈرتے رہو گے کرسی سے اترتے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ